بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی دانا بہلول سے ملاقات ہوئی۔ دانا بہلول کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور جتنی توفیق میسر ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دانا بہلول کہنے لگے تو اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کھانے کے کیا آداب ہیں۔ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانا بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کیا جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، خوب چبا چبا کے کھایا جائے اور سنت کے مطابق کھایا جائے۔ دانا بہلول نے یہ باتیں سنی تو کچھ اچھی نہ لگیں اور اٹھ کے چل دیے۔ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلے اور عرض کرنے لگے حضور میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ دانا بہلول کہنے لگے کہ ہو کون؟ کہا وہی جسے کھانے کے آداب نہیں آتے۔ دانا بہلول فرمانے لگے اچھا چلیں کھانے کے آداب نہیں آتے تو گفتگو کے آداب بتا دیجیے۔ دانا بہلول سے حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ حضور گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ گفتگو ہر شخص کی فہم و فراست کے مطابق کی جائے اور ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے اسے فائدہ پہنچے۔ دانا بہلول حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کے تو پھر سے چل دی اور کہا کہ تمہیں تو کھانے کے آداب کے ساتھ ساتھ گفتگو کے آداب بھی نہیں آتے۔ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ ارشاد فرما دیجئے۔ دانا بہلول کہنے لگے کہ اچھا چلو کھانے کے آداب نہیں آتے، گفتگو کے آداب بھی نہیں آتے تو پھر سونے کے آداب بتا دیں۔ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ حضور سونے کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا جائے، ذکر الہی کرنے کے بعد سویا جائے، دائیں کروٹ لیٹ کے سویا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ کے سویا جائے۔ دانا بہلول فرمانے لگے کہ تمہیں تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ تلقین ارشاد فرمائیں۔ حضور سیدنا دانا بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں اس کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ کھانا حرام ہے یا حلال، یعنی اس کا طریقہ کسب کیسا ہے، اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہے یا حرام طریقے سے۔ اگر کھانے کا طریقہ کسب جو ہے وہ حلال نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی بسم اللہ پڑھ لیں، جتنی مرضی سنت کے مطابق کھا لیں، وہ کھانا کبھی آپ کے دل کو نور پیدا نہیں کرنے والا۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ گفتگو کے جو آداب آپ نے بتائے تھے وہ فرع ہیں، اصل گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ آپ کی گفتگو سے کسی کا دل نہ دکھے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ سونے کے آداب جو آپ نے بتائے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن سونے کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کے سوئیں۔ یہ امید لے کے مت سوئیں کہ صبح میں نے اٹھنا بھی ہے۔ آج رات کو آخری رات جان کے اللہ کو راضی اور توبہ کر کے سو جائیں اور اپنے دل کو لوگوں کے لیے کینہ، حسد، لالچ، بغض، عداوت ان تمام چیزوں سے پاک کر کے سوئیں۔ سونے کے آداب میں یہ باتیں شامل ہیں۔ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دانا بہلول کی یہ باتیں سنی تو عرض گزار ہوئے کہ حضور حقیقت میں تو آپ نے میری اصلاح کی ہے اور انشاءاللہ عز و جل اب سے میں بھی انہی باتوں پہ عمل گزار ہوں گا اور انشاءاللہ اب سے میں بھی لوگوں کو ایسے ہی تلقین کروں گا۔ احباب ذی وقار، آج ہمیں بھی ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال، اس کا طریقہ کسب کیا تھا۔ گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے ہمارا اور اگلے بندے کا کہیں آپس میں دل تو نہیں ٹوٹ رہا۔ اور تیسری بات، سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر کے سوئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔